السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پیج اور میں ہوں فروا وحید۔ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اپنی دانست میں ان کا یہ فیصلہ درست ہوگا، مگر یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میدان میں اترنے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی جائے یا پھر میدان میں ہی مخالفین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائے۔ اس فیصلے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید اب مایوس بھی ہو چکی ہے۔ وہ لڑنا نہیں چاہتی یا پھر اس کی صفوں میں تضاد موجود ہے اور اختلافات ہی ہے جو اس قدر پیدا ہو چکے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی جارحانہ یا ڈٹ جانے والی حکمت عملی اپنانے کی سکت نظر نہیں آتی ہے۔ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کریں تو وہ مذاکرات کی پیشکش ضرور کرتے ہیں، مگر وہ فقط پیشکش ہی رہتی ہے۔ عملی طور پر نہ حکومت نے کوئی بات چیت کے لیے پیش رفت کی ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی دوبارہ پوچھا گیا ہے، رابطہ کیا گیا ہے کہ واقعتاً کوئی حقیقی مذاکرات ہوں، یا پھر وزیر اعظم صاحب نے کوئی ایسی آفر کرائی ہو کہ جس سے ٹیبل پہ لا کر بٹھایا جا سکے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے تو حکومت بے فکر بھی ہے کہ ان دلوں میں اب تیل نہیں، لہٰذا کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ حکومت مخالف کوئی تحریک چل سکے یا پھر قیادت میں کوئی انقلابی روح جاگ جائے گی۔ ہاں، البتہ اپنی اتحادی صفوں میں حکومت کو ٹف ٹائم ملتا ضرور دکھائی دیتا ہے۔ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی مطالبات کی لسٹ لے کر آ جاتی ہے تو کبھی ایم کیو ایم ڈو مور کا مطالبہ دہراتی ہے۔ اب گورنر سندھ کی سیٹ کو لے کر ایم کیو ایم ڈٹی ہوئی ہے کہ دوبارہ سے یہ عہدہ ایم کیو ایم کے پاس جایا جائے، اور دوسری جانب کراچی کو وفاق کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے بھی ایم کیو ایم باقاعدہ طور پر آواز اٹھا رہی ہے، مگر نہ تو نون لیگ نہ ہی پیپلز پارٹی اپنے اتحادی کے ان مطالبات پر غور کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں کوشچن یہ ہے کہ کیا نون لیگ اپنے اتحادیوں کی بات سننے اور ماننے بغیر 5 سال پورے کر پائے گی، اور کیا ان 5 سالوں میں عمران خان جیل کی سلاخ کے پیچھے رہیں گے اور پاکستان تحریک انصاف دیوار کے ساتھ ہی لگی رہے گی، یا پھر کوئی تبدیلی بھی رونما ہو سکتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ میں جوائن کیا سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان ہے فواد چوہی صاحب۔ چوہی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ وی نو وی ہیو جی بیز ریزلٹس ایز ویل، اور ظاہر ہے کہ شکایتیں بھی موجود تھیں، لیکن کیا آپ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی نے کیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے جو اپنے ابتدائی تجزیہ دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دراصل تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل مایوس ہو گئی ہے اس نظام سے، اور نظام میں انفارچونیٹلی اپوزیشن کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر تحریک انصاف ہے، اور آپ دیکھیے کہ جس قسم کے الیکشن کرائے جا رہے ہیں، جس طرح جوڈیشری جو ہے وہ اس کو سائیڈ لائن کیا گیا، جس طریقے سے معاملات عمومی معاملات چلائے جا رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کر چکی ہے کہ ہم نے الیکشن میں کسی اپوزیشن کو کھڑا ہی نہیں ہونے دینا۔ جب آپ ایک پارٹی کو لیگل ریکگنیشن ہی نہیں دیں گے، اسے سمبل ہی نہیں دے رہے، جو ٹکٹ جاری کرے اس کو آپ اٹھا لیں، جو جلسہ کرائے اس کو آپ اٹھا لیں، تو مجھے بتائیے نا انہوں نے الیکشن کیا خاک لڑنا ہے؟ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہے اور وہ نہیں لڑ رہے، پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہی نہیں ہے لڑنے کی۔ اور جس طرح سے پھر جی بی میں ہوا، اس سے پہلے 24 فروری کو خود پاکستان میں ہوا، اور دوسری طرف آپ نے وہ بھی بالکل درست بات کہی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ ان کی جو تقریریں ہیں، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا پھوکیاں تقریراں، پھوکیاں گلاں کرتے ہیں، ان کی ہالو ہوتی ہیں سپیچز، وہ بات اور کرتے ہیں لیکن ان کا بالکل کوئی، یا تو ان کا بالکل ہی کنٹرول نہیں ہے جو ابھی تک بار بار ثابت ہوتا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا اب کہ اس کی وجہ سے حکومت چاہتی نہیں کہ کسی طریقے کی اپوزیشن لے، بٹ ہم نے جی بی الیکشن، لیٹس ٹاک اباؤٹ جی بی الیکشن، حکومت تو وہاں پر بھی نہیں سمجھ آئی، نون لیگ کو نہیں ملی اس طریقے سے سیٹس، تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے ٹائمز کہ شاید نون لیگ کے پاس بھی سیاسی سپیس، وہ لڑ تو رہے ہیں الیکشنز کشمیر میں بھی، ظاہر ہے کہ وہ لڑیں گے تو صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں بھی نون لیگ کو اس طریقے سے کامیابی نہ ملے، اور وہ جو کامیابی ہے وہ پیپلز پارٹی یا آئی پی پی، وہاں پر بھی خیر لوگ جا سکتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں لگ رہا فواد چوہی صاحب کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے نون لیگ کھیل تو رہی ہے لیکن بات وہاں پہ بھی نہیں بن رہی۔
नहीं देखें, ये तो आप एक हुक्मरान जमातों की अंदरूनी सियासत पे अब आ गई है ना। आईपीपी हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो अपोजिशन तो नहीं है ना। अपोजिशन तो तरीके इंसाफ है। ये तीनों जमातें तो हुकूमत में शामिल हैं। और जो कश्मीर के इलेक्शन है, देखिए वो तो अब वक्त ज़ाया करने वाली बात है। असूलन तो चाहिए कि इन तीनों जमातों को कि आपस में बैठ के अपनी सीटें बांट लें। अल्लाह अल्लाह अच्छा। खैर सल्ला, इलेक्शन कराने की तुक ही नहीं है, वहां पे इतना खर्चा आप कर क्यों रहे हैं? हाँ। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि देखिए, ये तो तीनों हुक्मरान जमातें हैं। अपोजिशन को इन्होंने कहा है हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देना। अब जो आपने एक और बात कही है जो मैं समझता हूँ अहम है और रेफर करना जरूरी है, वो आपने कहा कि क्या ये फिर 5 साल पूरे कर लेंगे। मसला यही होता है कि यहाँ पे बोझ इतना बढ़ जाता है कि हुकूमत अपने बोझ के तले खुद गिर जाती है। अब आप देखिए ना, पीटीआई को या इमरान खान को नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने तो हुकूमत से नहीं ना निकाला। वो तो बोझ इतना हो गया कि वो खुद ही जो है वो चले गए। यहाँ पे जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का, जाहिर है कि ये हुकूमत तो उनको एस्टैब्लिशमेंट की देन है, लेकिन जो तवक्कुआत होंगी एस्टैब्लिशमेंट की वो पूरा नहीं कर पा रहे। और तवक्कुआत दो हैं। एक तो ये कि गवर्नेंस का कुछ बोझ जो है वो हुकूमत उठाए, और दूसरी तवक्को ये है कि वो कोई पॉलिटिक्स का बोझ उठाए। अब ना इन तीनों पार्टियों से कोई इनकी कोई पॉलिटिकल ग्राउंड है कि वो कोई डंड डाल सकती इमरान खान की सपोर्ट में, ना ही उनसे गवर्नेंस हो पा रही है। सो आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काफी ये बोझ आ रहा है कि देखिए ना, अब जाहिर है कि जब सारा काम वो कर रहे हैं तो मायूसी भी लोग जो है वो उनसे फिर होंगे कि भाई आप इनको लेके आए हैं और कोई काम, पाकिस्तान तो आपके सामने ही है, जो कश्मीर में हो रहा लेकिन है, फिर जो ऐसे में बलूचिस्तान में हो रहा है। आप समझते हैं कि ये अगर बोझ नहीं उठा पा रही इस्टेब्लिशमेंट, ना नून लीग का, मैं नून लीग और शहबाज शरीफ को थोड़ा सा इसमें फ़र्क करना चाहूँगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ तो शायद बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन शायद नून लीग के साथ आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तो अगर बोझ नहीं उठा पा रहे तो फिर क्या ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट के पास? क्या प्लान है जो आप समझते हैं कि जिस पे इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई काम कर रही है किसी निज़ाम को मुतारिफ करवाने में, या फिर कोई और ऑप्शंस? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आप यही कह रहे हैं ना, कंफर्ट लेवल ये है कि जी वो खुशामद बड़ी करते हैं, लिहाजा वो हर बात मानते हैं, तो उनको क्यों हटाना है। देखिए, इस तरह प्रॉब्लम ये होती है कि हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती। आपने, शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवरी नहीं की है ना, सिर्फ जो है वो आप ये कह लें कि जी वो खुशामद के ऊपर इतना अरसा चल जाएंगे, ये भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि अल्टीमेटली डिलीवरी की डिमांड है। और आपके सामने ही है कि जो पीएमएलएन की या शहबाज शरीफ साहब ने 17 बजट पेश किए हैं, 12 चीफ मिनिस्टर के तौर पे, 5 प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। अब 17 बजट देने के बाद भी अगर आपको उनका इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आ रहा, तो फिर जाहिर है कि इससे साबित होता है कि उनका कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है। लिहाजा जो प्रॉब्लम आ रही है एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये आ रही है कि उन्हें एक कम से कम पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, और दूसरी तरफ उन्हें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स चाहिए। अब जो 28वीं आईनी तरमीम की बात बार बार हमारे सामने आई, जिसमें ये लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में रिफॉर्म्स करने पे संजीदा है, जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, जिसमें ये पानी के मसले का हल है, ये वो असल काम है जो पाकिस्तान को चाहिए। और क्या जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ये काम करने में एस्टैब्लिशमेंट की मदद करेंगे? आंसर इज नो। वो उनकी तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाती है अगर वो नए सूबे बनाने की तरफ आते हैं, मजबूत लोकल नहीं, गवर्नमेंट की वो तरफ तो आते हमें हैं। लग रहा था कि जब जब गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही थी विफाक कि थोड़े से बोझ जो है वो सूबे बांटे, तब भी पीपल्स पार्टी की रेजिस्टेंस का तज्जिया किया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने, सिंध ने भी बोला, पंजाब ने भी बोला कि हम जो है वो जो फंड है हम विफाक को, हम अपने फंड्स में से वो देंगे। आपने जरदारी साहब का चूँकि जिक्र किया कि वो हर्डल है, मुझे बताएं फवाद चौधरी साहब, ऑन अ वेरी सीरियस एंड फ्रैंक नोट, अगर 28वीं तरमीम हो जाती है और उसमें नहरों वाला इशू, सूबों वाला इशू, पावर को ट्रांसफ़र करके लोकल बॉडीज़ बनाने वाला इशू, ये तमाम तर इश्यूज़ डिस्कस करके सेटल डाउन कर लिए जाते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन आपको भी पता, मुझे भी पता कि डिस्कशन तो ये हो रही है ना। तो फिर उसके बाद ये बोझ उतारा जाएगा, और जब बोझ उतारा जाएगा अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर कौन सा चेहरा है जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट काम कर सकती है, या मैं यूं कह लूं कि रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया जा सकता है? ये देखिए ना, दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि क्या ये 28वीं तरमीम पे मानेंगे? आंसर इज नो।
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کے آفس نے تو پانی کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ خود ڈائریکشن جاری کی نہریں بنانے کی، ہاں اور پھر جب معاملہ عملی شروع ہوا تو انہوں نے خود ہی احتجاج بھی شروع کروا دیے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی اب ایک بڑی ایتھنک پالیٹکس ہے اور بڑی ایک ہی صوبے کی پالیٹکس ہے، اس کے اندر وہ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ وہ اپنی پالیٹکس کو ہی دبو دیں اس صوبے کی حمایت کرتے ہوئے۔ تو ایک تو پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ صوبوں کی تقسیم کے اوپر راضی ہو، بلکہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے جو آپ نے کی ہے کہ یہ جو زرداری صاحب جو ہیں ان کو پہلے اتارا جائے یا بعد میں اتارا جائے، دیکھیں جب وہ اگر کر جاتے ہیں تو وہ تو پھر اپنی پالیٹکس ہی ختم کر لیں گے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مانیں گے۔ اگر چاہے میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ کوئی اصلاحات ہو سکتی ہیں تو وہ یہی ہیں جو 28ویں ترمیم میں آنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ترامیم آئی ہیں وہ تو اسپیسیفک تھیں، جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے تھیں، لیکن یہ جو ترمیم ہے 28ویں ترمیم، اگر پاکستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہونا ہے تو وہ ان ریفارمز میں ہے، اور ان ریفارمز کا جو سب سے بڑی جو سمجھیے کہ جو بات ہے وہ ڈیولوشن ہے، اور ڈیولوشن زرداری صاحب اور شریف فیملی کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگی۔ اچھا، تو یہ یعنی کہ پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو فیصل واؤڈا صاحب پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ابھی وہ کیا کہتے ہیں، ایک یہاں پہ سوری میں ایک بات آپ کی بھول گیا، آپ نے کہا نیا چہرہ کون سا ہو سکتا ہے جو ان کو ریپلیس کرے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ان ریفارمز کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشیں ہوں اور جو سچی بات یہ ہے کہ ملک کا مفاد ہے کہ ہوں، ان کے لیے پھر آپ کو ایک قومی حکومت چاہیے۔ اگر آپ کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، آپ یہ بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے سربراہی کس کے پاس جائے گی؟ وہ سربراہی تو دیکھیں نا شہباز شریف تو نہیں ہوں گے، وہ ایک ایسے بندے کے پاس جانی ہے جس کے اوپر سارے راضی ہوں گے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کیا پرابلم ہے؟ اگر عمران خان کو منانا ہے انہوں نے، وہ ان کو منا لیں گے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ادر دین شہباز شریف صاحب، چلے عمران خان صاحب کا تو آپ نے ایڈ کر لیا، آئی ول کاؤنٹ دیٹ، ادر دین دیٹ تو فروا یہاں پہ ماضی میں تو معین قریشی صاحب بھی رہے ہیں، شوکت عزیز بھی رہے ہیں، تو اوورسیز پاکستانیوں میں سے کوئی بندہ آ سکتا ہے جو خود کو $4-5 بلین لگانے کی سکت بھی رکھتا ہوگا۔ اور آپ گھر میں سے نہیں کوئی دیکھ رہے جنہوں نے بہت ایفرٹ پٹ کی ہو، ابھی ریسنٹلی بہت قریب رہے ہوں، کوئی ایسی شخصیت؟ اس میں پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں نا، جو لوگ اس وقت سسٹم میں قریب ہے نا وہ پارٹیزن ہے، جو سسٹم کے اندر ہے، تو پارٹیزن لوگوں پہ تو ماننا مشکل ہے۔ آپ کو ایک نان پارٹیزن آدمی چاہیے، اور نان پارٹیزن کے لیے میرے خیال کے اندر ایک بڑا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ عمران خان بھی اس کو مانیں گے، شہباز شریف بھی مانیں گے، آصف زرداری بھی مانیں گے۔ خان صاحب کو کون منائے گا؟ خان صاحب کی قومی حکومت کے اوپر وہ تیار ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، میری ان سے کافی اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، وہ اس کے دیکھیے نا سمپل بات ہے، پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جب اگلا الیکشن کروانا ہے، کیا موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ جوڈیشری کے ساتھ وہ الیکشن میں جا سکتے ہیں؟ جو ترمیم ہونی ہے، جو کرنا ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ قومی حکومت نے کرنا ہے۔ تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں وداؤٹ اینی رفٹ پیپلز پارٹی بھی مان جائے گی، نون لیگ بھی مان جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف بھی مان جائے گی، بالخصوص آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی مان جائیں گے، تو پھر ایسے بھی عمران خان صاحب اگر مان جائیں گے تو ول ہی بی آؤٹ آف جیل؟ کیا ہم یہ کنسیڈر کریں کہ پھر یہ ایسے کچھ ڈیل ہوگی؟ دیکھیں نا، جب آپ نے ان سے کچھ چیزیں منوانی ہیں تو پھر ان کی بھی تو کچھ باتیں ماننی ہی پڑیں گی نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ریفارمز میں، اصلاحات میں، دیکھیں پہلی بات اور ہے فروا، دوسری بات یہ سمجھیے کہ آئین کے اندر ترمیم جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے جس طرح آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کروا لی ہے تو آپ سمجھیں کہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے، اس طرح تو 8ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی تھی۔ آئین کے اندر ترمیم وہ ہوتی ہے جو کہ کنسنسس سے ہو، جس کے اوپر ایک سارا اتفاق رائے ہو، آپ آئین کو تب بدلتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے اگر ریفارمز کی طرف ہم جائیں تو یہ ریفارمز جو ہیں وہ یہ نہیں ابھی تک کر سکے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ریفارمز کرنی ہے، اصلاحات لانی ہے،
تو پھر آپ کو پاکستان کے اندر بھی ٹمپریچر نیچے لانا پڑے گا ٹھیک ہے، اور عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. ٹھیک، یعنی کہ پھر ریفارمز کے لیے پھر آپ کو تمام جماعتوں کو ایکولی ٹریٹ بھی کرنا پڑے گا. بہت شکریہ فواز چوہدری صاحب، آپ نے وقت نکالا. البتہ حکومت ریلیکس دکھائی دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم اپنا ٹینور پورا کریں گے. اب دیکھیں ٹینور پورا کریں گے، شہباز شریف بھی کریں گے نہیں کریں گے، گورنمنٹ کرے گی، کچھ چہرے بدلیں گے، یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کسی بھی مہذب قوم میں یہ چیز کا شعور ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری قوم کا پانی یا حقہ پانی جسے ہم کہتے ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں کرتی، خواہ کتنی بھی جنگ ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارت مسلسل آبی جارحیت کر رہا ہے اور اس آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب پاکستان دینے کی تیاری بھی کر رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل میاں معین وٹو صاحب نے. وٹو صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جناح کنونشن میں ظاہر ہے کہ 30 جون کو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا سیمینار منعقد ہوا جس میں تمام جو سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، انہوں نے پارٹیسپیشن کی. انڈس واٹرز ٹریٹی سے متعلق جو ہے وہ پاکستان کے جذبات کی عکاسی بھی کی گئی. اب پاکستان کس لیول پہ اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آبی دہشت گردی ہے اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہمیں جو وزیر ہے انہوں نے بھی بتایا کہ 6000 پاکستانی اپنی جان بھی کھو بیٹھے ہیں. میں اس سلسلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے، یہ یقیناً ایک ایسا ایگریمنٹ ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز کہ جہاں پاکستان کا موقف ہر فورم پہ جو ہے اس کی کوریبوریشن ہوئی ہے. جو کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے وہاں بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا اور اسے سیکنڈ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نیوٹرل ایکسپرٹ کا فورم رہ جاتا ہے، وہاں بھی ابھی کیس جو ہے وہ ہمارا جو انڈس واٹر ٹریٹی کا جو وہ ابھی سماعت ہو رہی ہے اس کی، اور اس میں بھی پاکستان کو یقیناً وہاں سے بھی ایک تائیدی فیصلہ آنے کی امید ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو کنونشن سینٹر میں جو یہ ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے سلسلے میں، اس کی آواز اور اس کی گونج دور تک پہنچی ہے. کیونکہ میں ان دنوں میں سعودی عربیہ میں جدہ میں ایک ورلڈ واٹر فورم کے سلسلے میں ایک سیمینار تھا اور میٹنگز تھی. پھر وہاں گلوبل واٹر آرگنائزیشن ہے جو سعودی عربیہ کی ہے، جہاں پاکستان اس کا فاؤنڈر ممبر ہے. ڈیو ٹو دیٹ ریزن آئی واز ناٹ ہیئر ایون ان پاکستان، لیکن میں وہاں موجود تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کی ہمارے اس کنونشن سینٹر میں جو باتیں ہوئی ہیں اور جو لوگ باہر کی دنیا سے بھی آئے ہوئے تھے، امپورٹنٹ ایکسپرٹ لوگ، انہوں نے بھی جو کہا ہے اس کی جو گونج ہے وہ وہاں تک سنائی دے رہی تھی کہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی جہاں میں گیا ہوا تھا وہاں بھی مختلف ممالک کے جتنے بھی وزراء تھے وہ بھی میرے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ایشو ہے اس میں آپ کا کیا موقف ہے. جب میں نے ڈیٹیل سے ساری بات بتائی کہ ہم تو ایگریمنٹ جو ہے بٹوین دا ٹو کنٹری اس کو چاہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکلز آف دا ایگریمنٹ اس کے مطابق عمل کریں، اور ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. مگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا کی اس حد تک اگریشن ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی بٹ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی دروازہ کھٹکا رہے ہیں، یو این میں بھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں کشمیر سے لے کر پانی کے بندش تک، اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے کہ ہم ورلڈ بینک سے بھی ظاہر ہے آفیشلی تو انڈیا نے ورلڈ بینک کو یہ کنوے نہیں کیا ہے کہ وہ پانی بند کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے پانی تو بند کیا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ دنیا میں رینک فرسٹ ہے ان پاپولیشن، ایک بڑی مارکیٹ، اٹریکٹیو مارکیٹ ہے فار امریکنز ایز ویل بزنس کی سینس میں، ادر کنٹریز، وہ دباؤ پریشر اس طرح آتا ہو بھی فیل ہوتا ہے ان کے اوپر؟ میرے خیال میں جی الٹیمیٹلی انڈیا پہ پریشر بھی بہت آئے گا، اور چونکہ ہم جو ہے ہمارا موقف جو ہے وہ 100% درست ہے، تو انٹرنیشنل فورم پہ جہاں بھی بات ہوگی تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 25 کروڑ عوام کا جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں پاکستان پہ اگر یہ ایک ایسا حملہ کیا جائے
کہ جو پاکستان کے عوام کی زندگیوں کے لیے بھی نقصان دہ اور پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے بھی نقصان دہ ہو، تو اس میں میرا خیال ہے دنیا میں جہاں بھی جس فورم پہ بھی ہم بات کریں گے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا پہ پریشر آئے گا، اور وی آر فیلنگ ٹو سم ایکسٹینٹ کہ انڈیا ہیز بیکم انڈر پریشر ناؤ، اور ابھی مستقبل قریب میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی سچویشن پیدا ہوگی جو پاکستان جب یونائٹڈ نیشن میں بھی ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ریلیونٹ فورمز ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ قانونی طور پہ سارے کے سارے جو وہ یوٹیلائز کیے جائیں، کیونکہ ہر فورم سے ہمیں انصاف ملنے کی بھی اور اپنے موقف کی تائید کی بھی 100% امید ہے۔ اچھا، میں لاسٹلی آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی اس ٹاپک کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچویشن مختلف ہو سکتی تھی اگر پاکستان نے اپنی ڈیم بلڈنگ پر وقت رہتے ہوئے کام کیا ہوتا، سٹوریج پر کام کیا ہوتا اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کو بڑھایا ہوتا؟ کیونکہ اب ہمیں یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دونوں ملک متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان تو ہوتا ہی ہے لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی روم ٹو اسٹور، اور انڈیا پانی بھی چھوڑتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ بات ہمیں اب سمجھ لینی چاہیے دیٹ وی نیڈ اٹ؟ نہیں، اس کے لیے دیکھیں جی ہمیں پیش بندی تو کرنی پڑے گی، اور اسپیشلی کیپنگ ان ویو دا فیوچر آف پاکستان، اسپیشلی فار دا اسٹوریج آف واٹر، وی آر ڈوئنگ اے لاٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے نا ہمارے چل رہے ہیں، جیسے دیامیر پاشا کا جو ہمارا بہت بڑا اسٹوریج آف واٹر کا پروجیکٹ ہے جو 6.4 ملین ایکڑ کے قریب اس کی کیپیسٹی ہے، اس پہ بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ محمد ڈیم پہ بھی جو ہے نا وہ بھی تقریباً 0.9 ملین ایکڑ کے قریب ہے۔ اسی طرح جو نیکسٹ پلاننگ میں ہمارے منصوبہ جات ہیں وہ واٹر اسٹوریج کے ہیں، وہ ہیں مڈ رانجھا ہے، چنیوٹ ہے، اور ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سائٹس پہ ہیں وہ، لیکن ہمیں اس کے لیے جو پیش انتظامات ہیں وہ اس سے حکومت اویئر آف بھی ہے، اور حکومت اس کے لیے تمام تر وسائل بھی اپنے بروئے کار لا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ودن لیکن ڈو یو ایکسیپٹ دیٹ اٹ ہیز بین آلویز اے مسٹیک کہ کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا ٹل جب تک ہمارا پانی بند نہیں ہوا اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس وی شوڈ ہیو ڈیبیٹس؟ نہیں دیکھیں، یہ اٹ ہیز کم دا سچویشن فار دا فرسٹ ٹائم بیکاز اٹ نیور ہیپنڈ ان پاسٹ کہ 2 جنگیں ہوئی ہیں پہلے، 65 کی بھی 71 بھی، obviously but the world has been going through climate change نا، تو ہمیں تو یہ آلریڈی ادراک تو تھا، پوری دنیا میں اس پہ ایکسٹریم سٹیپ کبھی نہیں لیا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تو حکومت بھی اس سے بڑی کانشیس ہے، مطلب ہے کہ وی آر doing everything and what we will do everything and we will go to the last extent what it would be required for the safety of the country and for the safety of the life of the people of Pakistan، کیونکہ 90% جو ہے نا وہ ضرورت ہے پانی کی ہمارے کاشتکاروں کو اور ہمارے جو عام آدمی کی ضرورت ہے، وہ تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ڈرنکنگ واٹر کی ضرورت ہے، ہمیں ایگریکلچر کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور پانی کے بغیر تو کسی ملک کا کسی انسان کی سروائیول مشکل ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ہم پاکستان کا جہاں تک موقف ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ 100% درست ہے، اور ہم اس کے لیے جو پیش بندی کر رہے ہیں، جو انتظامات کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی خاطر خواہ ہوں گے، مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہمیں انڈیا کے اس اقدام کا متبادل کرنے کے لیے اور اس انتظام کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اپنی جگہ پہ تیاری بھی رکھنی پڑے گی، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ 25 کروڑ عوام کی موت اور زندگی کا سوال ہے، لہذا we will go to the last extent but before that we will use all the relevant forums. بٹ ڈیفینیٹلی کہ ہمیں اس سچویشن میں یہ بھی ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے پانی کی گورننس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہوتا کسی بھی گورنمنٹ نے XYZ نے، تو ہم ریلیٹیولی جو اس وقت لو پر کیپٹا واٹر اسٹوریج پہ موجود ہیں یہ نہیں ہوتا، اور یس دا سچویشن وڈ ہیو بین probably
ڈفرینٹ ان سو مینی سیورل ویز. مجھے یہ بھی بتائیے گا منسٹر صاحب کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اوپر ظاہر ایک نظر ٹکی ہوئی ہے. نون لیگ کو ویسے تو جی بی میں بڑا شکوہ رہا ہے کہ وہ روم جو پیپلز پارٹی کو ملا وہ نون لیگ نے, بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی شکوہ کیا کہ نون لیگ نے دی ہیں سیٹس. آزاد کشمیر میں سچویشن مختلف ہوگی یا جی بی والی ہوگی؟ نہیں, یہ تو اب وقت بتائے گا. بیفور ٹائم جو ہے کوئی بھی فور کاسٹ کرنا یا اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا یہ مشکل ہے. یہ تو الیکشن جب ہوگا تو تب پتہ چلے گا. لیکن یہ جو آزاد کشمیر کلگم کمیٹی ہے اور وہ جو سچویشن بنی اس کے بعد جیک کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک الیکشنز جو ہیں وہاں پر اب ضروری ہیں یا ابھی بھی خدشہ ہے کہ شاید یہ ٹل سکتے ہیں؟ جی, میں تو فلی کانفیڈنٹ ہوں کہ آل دیز جو ایشوز ہیں نا دے ول بی سالوڈ ود ان فیو ڈیز اینڈ ایوری تھنگ ول بی اوکے. کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے. یہ اس طرح کا کبھی کبھی ہو جاتا ہے, کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ حالات واقعات میں کبھی سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ تو چلیں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ایک شکوہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. وہ آپ لوگوں سے شکوہ ہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہمارا جی بی میں حال کیا ہے ہمیں ایکول سپیس نہ دے کے, اس کے سلسلے میں انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا ہے آزاد کشمیر الیکشن کا. تو یہ کوئی ہیلدی کمپٹیشن تو نہ ہوا, مزہ تو نہیں آتا اس طرح بٹو صاحب کہ آپ کے مخالفین الیکشن ہی نہ لڑیں؟ نہیں, یہ دیکھیں ہر اپوزیشن پارٹی کو گورنمنٹ پارٹی سے یہی شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں فیئر پلے نہیں دیا گیا. تو ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویسے تو لائٹر نوٹ آپ لوگوں کو بھی گورنمنٹ کو بھی فیئر پلے کا شکوہ تھا پیپلز پارٹی سے. وہ کہتے کہ انہوں نے وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی بڑا پروموٹ کیا ہے. یہ ویسے پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھنے کو ملا. یہ پولیٹکس میں اور خاص طور پہ پولیٹیشین جب الیکشن کی کمپین پہ آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی آرگومنٹ, کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ دس از پارٹ آف آل دیٹ پالیٹکس اینڈ the campaign also. لیکن میں آپ سے ویسے ایک آنیسٹ اپینین آپ کا مانگ رہی ہوں, یا آپ کا جو تجزیہ ہے وہ, کیا آئی پی پی نے اتنی محنت کی تھی جتنی آپ لوگوں نے کی تھی جی بی میں؟ یقیناً انہوں نے محنت کی ہوگی کہیں نہ کہیں, تو کہیں نہ کہیں میں اور آن گراؤنڈ فرق ہے. بٹو صاحب ایسے تو نہ کریں. نہیں, آن گراؤنڈ ہی کی ہوگی. اچھا, آن گراؤنڈ ہی کی ہوگی, یعنی کہ پھر وہ محنت ہمیں آزاد کشمیر الیکشن میں بھی دکھ سکتی ہے. نہیں, وہ دیکھیں نا وہاں اب آزاد کشمیر کی سچویشن کا میں یہاں بیٹھ کے پوری طرح اس کو اینالائز تو نہیں کر سکتا نا, کہ اگر تو میں وہاں موجود ہوتا, میں نے خود دیکھا ہوتا تو پھر میں بہتر طریقے سے کومنٹ کر سکتا تھا. ابھی تو پھر یہ مطلب اندازے سے ہی بات کی جا سکتی ہے نا کہ یہاں بیٹھ کے جیسے آپ سوچ رہے ہیں ہم اخبار میں دیکھتے ہیں. لیکن حیرت کی بات تو یہ کہ ایسی جماعت کے جو جنرل الیکشن میں پنجاب میں نہیں اس طریقے سے چل پائی, وہ جی بی میں 4 بندے اس کو مل گئے. آزاد کشمیر میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ چل جائے گی, دیکھیں گے. یعنی کہ مایوسی ہے آپ کو کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے. ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو جو آزاد غیر جانبدارانہ الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں. سیاست اور جمہوریت میں یہ جو بھی رزلٹ ہو اسے کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. اور میں ابھی یہ کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پازیٹیو رزلٹ آئے گا وہ لیں گے. یہ میں لاسٹلی آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں. ایم کیو ایم ایک بار پھر اپنے گورنر کی واپسی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. آپ لوگ گورنر بنا چکے ہیں سندھ میں, کوئی تبدیلی کے امکانات ہیں؟ نہیں, یقیناً پولیٹکس میں جو نیگوسیشن ہے اس سے تمام مسائل اور آپس میں جتنے ایشوز ہوتے ہیں ان کو سالو کیا جا سکتا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جب بات چیت ہوگی, کوئی ان کے جو ریزرویشنز ہیں ان پہ ریزرویشن یہ کہ ہمارا گورنر واپس کرے, ایم کیو ایم کا گورنر ہو. نہیں, یقیناً یہ ان کا مطالبہ ہے, لیکن پہلے بہت سارے ادوار میں ایم کیو ایم کے گورنر رہے بھی ہیں, اور اب بھی یہ جو ان کا مطالبہ ہے یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ جب آپس میں بیٹھ کے
کوئی حل اس کا نکال لیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے وقتی وزیر برائے آبی وسائل میاں معین بٹو صاحب نون لیگ سے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عالمی منظرنامے میں بڑی اہم خبریں جو ہے وہ ابھرتی ہوئی سامنے آ رہی ہیں. اس پہ بات کریں گے. سینئر اینالسٹ جرنلسٹ منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جعفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے جو 20 سال بعد غزہ کی جو حکومتی انتظامی معاملات ہے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا، تو دوسری طرف عباس اراغچی صاحب سے حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے جو حمایت ہے اس کو جاری رکھنے کا عزم بھی کیا ہے. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھنگز آر گیٹنگ نارمل؟ جی یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے کہ وہ غزہ کی پٹی کے جو پچھلے آپ کے 20-22 سال سے اسرائیلی محاصرے کے اندر تھی، اور اس کو صرف اور صرف اس بنا پر اسرائیلی محاصرے میں رکھا جا رہا تھا کہ جی وہاں پہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کی حکومت ہے کہ جو اسرائیل، امریکہ اور شاید بعض عرب ممالک کو ناپسند ہے. تو اس کی سزا وہاں پہ بسنے والے لاکھوں فلسطینیوں کو دی جا رہی تھی، اور نہ صرف سزا دی جا رہی تھی بلکہ مرحلہ وار آپ نے دیکھا کہ وہاں تقریباً ہر 2-3 سال بعد ایک جنگ مسلط کر دی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک تعمیر نو کا سلسلہ. اور پھر انہی حالات سے تنگ آ کے وہاں پہ جو فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک بار ایک یکبارگی کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پھر پوری دنیا بلکہ پوری فلسطینی جو سیاست ہے وہ تہہ و بالا ہوئی، اور غزہ کی پٹی کا اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی. 2.5-3 سال پہ محیط ایک جنگ جو ہے جس میں کئی عیدیں، کئی رمضان، یعنی دنیا کا کوئی ایسا تہوار نہیں کہ جو فلسطینیوں نے اس گولہ باری کے سائے میں جو ہے وہ نہ گزارا ہو. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے بہہ چکا تھا، اور بالخصوص ریسنٹلی جس انداز سے سکویز کیا جا رہا تھا حماس کو، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی جو کوشش تھی، تو ماضی میں جتنی بھی اپروچمنٹ کی کوششیں حماس کی طرف سے کی گئی، کچھ بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں انوالو ہوئے. چین نے بھی دونوں جماعتوں کے درمیان، فتح اور حماس کے درمیان ماضی میں اپروچمنٹ کی کوشش کی تھی، وہ بھی بیل منڈے نہیں چڑھ سکی، کیونکہ فتح جو ہے وہ بنیادی طور پر فلسطینی کاز کے بجائے وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا سیکورٹی اپریٹر زیادہ خیال کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غرب اردن میں انہوں نے جس انداز سے وہاں پہ فلسطینی جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں، غزہ کے لوگ ہیں، ان کو جس طرح کنٹین کیا، ان کو پکڑ کے جس طرح اسرائیلی جیلوں میں ٹھوسا، آپ نے دیکھا کہ پھر اس غزہ جنگ کے نتیجے میں ہی طے پانے والا معاہدہ جس میں بڑے پیمانے پہ فلسطینی قیدی جو ہے ان کو رہائی کا موقع ملا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا گزشتہ اکتوبر میں، اس کا منطقی انجام تو یقیناً اسی صورت میں ہونا تھا کہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنے کمٹمنٹس پوری کریں. اور حماس کے ذمے یہی بات تھی کہ انہوں نے پہلے مرحلے کے اختتام پر نہ صرف قیدیوں کا تبادلہ کیا، لاشوں کا تبادلہ کیا، اپنے قیدی رہا کروائے. اگلا مرحلہ جو اب شروع ہونا ہے جس میں مین چیز جو ہے وہ ایک تو اسرائیل کا انخلا ہونا ہے، اور ساتھ حماس کو ڈی ملٹرائز کرنے کی بات کی جانی ہے. تو اس سے پہلے حماس نے وہاں پہ جو انتظامی کنٹرول ہے، وہاں کی جو نیشنل کمیٹی فار دی کنسٹرکشن آف غزہ کے نام سے، یہ غزہ پیس بورڈ کا ایک ذیلی ادارہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تشکیل دیا تھا، اس کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس وقت نہ تو اسرائیل حماس کی جو حکومت ہے اس سے خوش ہے، اور نہ ہی اس وقت وہ نیشنل کمیٹی فار دی ریکنسٹرکشن آف غزہ کو غزہ کے اندر آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ نہ یہاں حماس کی حکومت ہوگی نہ فتح کی حکومت ہوگی. اب آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اپ ہل ٹاسک ہے کہ جس میں یہ نیشنل کمیٹی فار دی کنسٹرکشن آف غزہ جو ہے وہ کام کرے گی، کس انداز سے وہ یلو اور ریڈ لائن کے نام پر غزہ میں کی جانے والی اسرائیلی دراندازی کو واپس اسرائیلی سرحدوں پر دھکیلے گی. کیونکہ یہی کام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فتح کی قیادت میں غرب اردن کے علاقے میں فلسطینی انتظامیہ نہیں کر سکی. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں روز بروز جو ہے فلسطینی انتظامیہ کو نہ صرف سکویز کیا جاتا، کنٹین کیا جاتا تھا، بلکہ فلسطینیوں کے علاقے، ان کے جانور، ان کے درخت، لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریک چیز سمجھنا چاہ رہی ہوں جعفر صاحب، اور یہ ہے کہ before even 1982 when Hezbollah was formed and 1987 respectively when Hamas was announced، اس سے پہلے بھی عرب وار بھی رہی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ،
اور انویژن رہی ہے اسرائیل کی طرف سے 1948 کے بعد متعدد مرتبہ. سو اس بات کو کون میک شور کرے گا؟ کیا یہ کمیٹی میک شور کرے گی؟ کیا اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے اندر کھاتے کہ دوبارہ سے اب چونکہ ظاہر ہے کہ اب دیکھ رہے گورننگ باڈی جو ہے وہ حماس کی انہوں نے اپنا جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ دے بیکڈ آف جو کہ مرحلہ وار طے ہوا تھا, بٹ اس چیز کی طرف بھی تو دیکھیں نا, کیونکہ وہ تو قانون پاس کر رہے ہیں ڈیٹینشن کے, لوگوں کو اٹھا کر وہاں پر تو جو سٹوریز نکل رہی ہیں وہ تو ہاریفائنگ ہے. جی میں اصل میں یہی بات نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ جتنا بڑا اپ ہل ٹاسک ہے اس کو کیسے اکمپلش کیا جائے گا. آیا اس میں امریکہ بہادر جو ہے وہ کسی انداز میں گارنٹر کا رول ادا کرے گا؟ آپ کے علم میں ہے کہ یہی امریکہ ماضی میں انہیں فلسطینیوں کے ساتھ معاہدہ اوسلو بھی کر چکا ہے. ہاں جی ہاں جی. اس کے جتنے بھی مراحل تھے ون آفٹر دی ادر وہ اسرائیل نے وائلیٹ کیے, امریکہ نے وائلیٹ کیے. اور جب آخری مرحلہ آیا کہ جس میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی, یروشلم کے فیوچر اور اسی نوعیت کی باتوں کا طے کیا جانا تھا, تو اس وقت یاسر عرفات صاحب نے بج کرنے سے انکار کیا, تو انہیں ان کے رام اللہ ہیڈ کوارٹر میں کنٹین کر کے وہاں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو مرنے پر مجبور کر دیا گیا. تو یہ وہ کہانی ہے ان کے وعدوں کی, ان کے پرومسز کی. تو اب ایک نیا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے, ایک نیا جال لائے ہیں پرانے شکاری. تو حماس نے کہا کہ اتمام حجت کے لیے ان کو یہ بھی کر گزرنے دیجیے تاکہ کسی کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ وہاں پر موقع نہیں دیا گیا, ہمیں گراؤنڈ فراہم نہیں کی گئی. اب جو شخصیت اس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے, علی شاد صاحب, وہ آئی ایم ایف کے ملازم رہے ہیں اور فائنانس کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اب غزہ سے وہ ملبہ اٹھانے میں انہیں جو 15 سال لگیں گے, انہیں ان کی عقل 2 سال کے اندر اندر ٹھکانے آ جائے گی. پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے وہاں سینیٹیشن کا تباہی ہے, وہاں پہ روڈ سٹرکچر بلڈنگیں تباہ ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کیا اسرائیل محاصرہ ختم کرے گا؟ اگر اسرائیل محاصرہ ختم نہیں کرتا اس وقت تک, اگر علی شاد صاحب جو ہیں کیا فرق تو نہیں پڑے گا؟ کیونکہ اکتوبر میں صرف کوئکلی یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, اکتوبر میں چونکہ اسرائیل میں انتخابات بھی ہیں, نیتن یاہو کو بہت بری شکست کے دعوے بھی ہو رہے, تو کوئی چینج آف پلان تو نہیں ہو جائے گا اکتوبر کے بعد؟ دیکھیں وہ تو اسرائیل کی داخلی سیاست ہے, یقیناً اس کا اثر فلسطینی کی سیاست اور اس پر پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہیں سے وہ پالیسی ڈرائیو ہوتی ہے جس کے ذریعے فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. آنے والی کوئی بھی حکومت ہو فلسطین اسرائیل کے اندر, وہ کم از کم غزہ یا فلسطین حمایتی تو کبھی نہیں ہو سکتی. ان کا ایجنڈا تھوڑا بہت ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ یہ ایک عرض موعود ہے ہمارے لیے, پرومس لینڈ ہے, اور ہم نے اس سے آگے لبنان, شام, عراق, حتیٰ کہ مدینہ شریف تک جو ہے ہم نے پہنچنا ہے. جی وہ سب کے پلان تو کامن ہے, صرف اس کا طریقہ واردات ڈفرنٹ ہے. اب دوسری آنے والی حکومت کیا کرے گی, کیونکہ وہ سب لوگ آزمائے ہوئے ہیں. اس وقت جن 2 سابق وزراء اعظم نے اتحاد بنایا ہے ٹوگیدر کے نام سے, ان کی پالیسیاں بھی فلسطینی دیکھ چکے ہیں. ان کے دور میں بھی اسی نوعیت کے فلسطینیوں کے ساتھ وعدے وعید ہوتے رہے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اب اصل میں جس چیز کو ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے, ان کی پرفارمنس اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ ایک نظر غزہ کا جو فلسطین کا غرب اردن کا علاقہ دیکھ لیجیے, جہاں وہ پچھلی کئی دہائیوں سے بلا شرکت غیر حکومت کر رہے ہیں. اس وقت 90 سالہ محمود عباس جو سانس بھی مشکل سے لیتے ہیں, انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے وہ اپنا جانشین کے طور پہ اتار دیا ہے, اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا بیٹا اسی طرح 80-82 سال 82 سال حکومت کرے. اب یہ چیز نہ تو کسی یورپی یونین کے ملک کو نظر آتی ہے کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے جو پریڈیسیسر ان آفس ہے اس پر تانے و تشنیع کرتے تھے کہ یہ بزرگ آدمی ہے, چل نہیں سکتا ہے, گر جاتا ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے محمود عباس صاحب روز چھلانگیں لگاتے دکھائی دیتے ہیں, اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ڈرپ کے کسار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. یورپی یونین سے یہ پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پچھلی 4 دہائیاں جو نورش کیا ہے غرب اردن میں اس حکومت کو, اس کی کیا کارکردگی ہے, کیا وہ اپنے فلسطینیوں کو حقوق دکھانے کا, آج انہی کا حمایت یافتہ ایک بندہ علی شاد جو ہے اس کو آپ غزہ میں انسٹال کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے کیا رول ماڈل ہے؟ اگر تو وہی غرب اردن کی حکومت رول ماڈل ہے تو معذرت سے کہوں گا کہ پھر ان دلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک ٹائم گین کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جس غزہ بورڈ کا اعلان کیا تھا اس کے تحت جو بھی فورم بنے ہیں وہ ایک بار ایکٹیویٹ ہو جائیں, اس کی آڑ میں اربوں سے ایک بار پھر ان کی جیبیں ہلکی کروا لی جائیں,
ताकि उस पैसे को जो है यहाँ पे रेवरा और यहाँ पे जो यानी मेजॉरिटी की इमा के बगैर इंस्टॉलेशन की जाए ताकि उसका क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े वसूख के साथ ले सकें और ये कह सकेंगे देखिए मैंने एक बहुत संगीन मसला हल कराया है, अब तो मेरा नोबेल बनता ही बनता है। बहुत शुक्रिया मंजूर जाफ़र साहब, आपने बड़ा मुफस्सिल तज्ज़िया पेश किया है इस बड़े अहम इशू पर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।